رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی اجنبی عورت پر اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نگاہ پھیر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ دوست ہے ہر اس مومن کا جو میرے بعد آئے گا۔ جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھے اور اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ عورت بدکارہ ہے۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ دے کر اگر کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیا کرو، اور اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے تو اسے دے دیا کرو۔ جس نے کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا، یعنی بیوی کا دل شوہر سے خراب کیا، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے دور رہیں یا اس کو چھوڑ دیں۔ واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ میں ضامن ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو۔ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے اسے چھوڑ دیا
آگ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کھا جائے گی، سوائے سجدوں کے نشان کے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کا نشان کھانا حرام کر دیا ہے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہوتی ہے تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول اور ہر وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ بد زبانی اور بدگوئی جس چیز میں ہوگی اس کو عیب دار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں ہوگا اس کو خوبصورت بنا دے گا۔ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا نقصان کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یوں کہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کے گلے سے خر خر کی آواز نہ آنے لگے۔ جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ بخار یا اس کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ ایک آدمی نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے دیکھ لے۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ جب تم میں سے کوئی کھائے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ ہر شخص نماز پڑھے جب تک حشاش بشاش رہے، جب سست پڑ جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ خرچ کر لیکن شمار نہ کر، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتے رہو۔ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ کسی کے جائز کام کے لیے سفارش کر دیا کرو، اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔
انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔